السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا ہم سفر اگر اچانک ساتھ چھوڑ جائے تو عورت پر کیا گزرتی ہے، یہ میں نے اس وقت جانا جب اچانک سجاول دنیا سے چلے گئے۔ وہ اچھے بھلے تو تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، رات کا کھانا کھا کر چائے پی رہے تھے کہ ایک بار کھانسے اور ذرا سا جھکے اور پھر سیدھے ہی نہ ہوئے، صوفے سے گرتے چلے گئے۔ میں نے اور میرے دیور نے ان کو سنبھالا۔ جب میں چیخنے لگی، زور سے سجاول کہا تو ساجد بھی آ گیا۔ اس نے میری مدد کی اور ہم نے سجاول کو صوفے پر سیدھا کر دیا۔ ہم ان کو دیکھنے لگے۔ ساجد نے سجاول کی نبض چیک کی اور پھر بدحواس ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ساجد کیا ہوا ہے سجاول کو؟ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بھابھی، بھائی جان کی نبض نہیں چل رہی ہے، ساجد نے بامشکل کہا اور باہر کی طرف لپکا۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا۔ گھر میں اور بس ساجد ہی تھے۔ میرے ساس سسر محلے میں ہونے والی ایک ناگہانی وفات میں چلے گئے تھے اور وہ بے خبر تھے کہ خود ان کا بیٹا ناگہانی موت کا شکار ہو گیا ہے۔ بچے اپنے کمرے میں تھے، احد، سرمد اور عفت۔ یہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ساجد نے گاڑی نکالی اور سجاول کو اس میں ڈالا۔ اس دوران میں نے روتے ہوئے اپنی پڑوسن کو بتایا اور ان سے کہا کہ وہ ہمارے گھر آ جائے، بچے اکیلے ہیں۔ رونے دھونے کے باوجود مجھے بچوں کا ہوش تھا۔ امی ابو کو بتانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں روانہ ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر سجاول کا سر گود میں لیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکت تھے، ہل جل نہیں رہے تھے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بار بار ان کی نبض چیک کر رہی تھی، مگر مجھے اول تو دیکھنا ہی نہیں آتا تھا اور اتنے لرزے میں نبض کا پتہ بھی کہاں سے چلتا۔ پھر بھی میں کوشش کرتی رہی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی۔ ساجد نزدیکی ہسپتال پہنچا جہاں ایمرجنسی کی سہولت تھی۔ سجاول کو فوری طور پر اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئے اور عملے نے مجھے اور ساجد کو آئی سی یو میں جانے سے روک دیا تھا۔ سجاول کو لے کر جانے والے ڈاکٹر سجاول کی حالت دیکھ کر فکر مند ہو گئے تھے۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ باہر آئے اور کہا کہ پیشنٹ آپ کا کون ہے؟ وہ میرے بھائی جان ہیں اور یہ میری بھابھی ہیں، ساجد نے بتایا۔ پھر ڈاکٹر ساجد کو ایک طرف لے کر گئے اور آہستہ سے اسے کچھ بتا دیا۔ ساجد کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اب تک میں خود کو سنبھالے ہوئے تھی کہ شاید سجاول بھی ہوش ہیں، وہ ہسپتال پہنچ کر ٹھیک ہو جائیں گے، مگر جب میری آس امید ختم ہو گئی تو میرا حوصلہ بھی ختم ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اور ساجد دونوں گھر آ گئے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے جو گھر خالی تھا اب بھر گیا تھا، مگر مجھے تو اب سب خالی لگ رہا تھا۔ رونے اور سجاول کو پکارنے کی آوازیں مجھے دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی بار ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور سجاول کو ان کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد ماحول ماتمی رہا، بلکہ کئی دن جاری رہا، کیونکہ سجاول نہ صرف اپنے ماں باپ کے چہیتے تھے بلکہ ان کے تمام بہن بھائی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور میرے لیے تو وہ شوہر اور میرے بچوں کے باپ ہی نہیں، محبوب بھی تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے وہ چاہت اور بھروسہ دیا جو بہت کم شوہر اپنی بیویوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے دکھ بہت زیادہ تھا اور صبر نہیں آ رہا تھا۔ یا کوئی اپنا اچانک سے چلا جاتا ہے تو اس کی یادیں بہت دن تک ذہن اور مصروفیات پر حاوی رہتی ہیں، مگر دنیا ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان کو رفتہ رفتہ اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے۔ احد اور سرمد سکول جاتے تھے اور ان کا دوسرا ٹرم چل رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر میں امی جان کے گھر آ گئی۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے جو امی ابو کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ گھر اپنا ہے اور میں اوپر نیچے 3 پورشن ہیں۔ میرے بعد 2 بہنیں ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہیں۔ پہلی رات ہی امی، بہنوں اور بھائیوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔
ان کا سوال تھا کہ میں کب تک یوں ہی تنہا زندگی گزارتی رہوں گی، کہ یہ میرا سوال بس ایسے ہی کیا گیا ہے، مگر کچھ دیر کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ خاص طور پر پوچھا گیا ہے اور انہیں اس کا جواب بھی چاہیے تھا۔ میں نے کہا مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے سسر دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا ابھی سسر ہے، امی نے کہا اللہ انہیں لمبی عمر دیں، مگر جب وہ نہیں رہیں گے تب کون کرے گا تمہارا خیال؟ یہ سوال میرے ذہن میں کئی بار چلا آیا تھا، مگر امی اور دوسروں کے زور دے کر پوچھنے پر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تو میں نے سوچا امی تو صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی جب سسر نہیں ہوں گے تو کون میرے بچوں کا اس طرح سے خیال کرے گا؟ الیاس الگ مزاج کا تھا، اس نے سجاول کے بعد بمشکل ہی ہمیں پوچھا تھا۔ ساجد اچھا لڑکا تھا، مگر اس کی شادی ہو جاتی تو وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا یا پھر میرے بچوں کو دیکھتا۔ میری ایک بھابھی شمع بھابھی نے مجھ سے کہا تم ابھی جوان ہو، 30 سال کی بھی نہیں ہوئی، بھابھی تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے ترغیب دینے کے انداز میں کہا زندگی پر تمہارا حق ہے، جوان عورت کے لیے جو شوہر کے ساتھ رہ چکی ہو، اکیلے رہنا بہت بڑا عذاب ہے۔ میں جانتی ہوں تم دوسری شادی کا سوچو، بھابھی یہ ممکن نہیں ہے، میرے چھوٹے سے بچے ہیں، ان پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ستیلا باپ ظالم ہو، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہی تھی وہ۔ لیکن میں نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر گھر آ گئی کہ یہ لوگ مجھ سے اس طرح کے سوال کرتے رہیں گے، اور اب میں اپنے سسرال سے امی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ میرا انداز دوسروں کو سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر میری امی ان عورتوں میں سے ہیں جو ایک بات کی ٹھان لیں تو اسے پورا کر کے دم لیتی ہیں۔ گھر پر ان کی حکومت تھی، ابو کے ساتھ بھائی اور بھابھی بھی امی کی بات پر عمل کرتے تھے۔ اگر امی ایک فیصلہ کر لیں تو پھر کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ ان کی مخالفت کریں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میری وہ دوسری شادی کریں گے، تو سب سے پہلے انہوں نے ابو اور بھائیوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، اپنے ساتھ کر لیا، کیونکہ اس کے بعد میں گئی تو ابو اور بھائیوں نے بھی امی والی بات کر دی۔ میں نے بھی ان کو وہی جواب دیا کہ میں اپنے بچوں پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی ہوں۔ کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا تھا، پھر اچانک امی اور دوسرے گھر والوں نے اپنا پینترا بدل لیا، اور پھر ایک دن امی ابو کے ساتھ میرے سسرال آ گئی تھی۔ میں سمجھی کہ ملنے چلے آئی ہیں، مجھ سے بیٹی کا دکھ درد بانٹنے آئے ہیں، مگر وہ تو میری ساس اور سسر سے میری دوسری شادی کا ذکر چھیڑنے آئے تھے۔ سمجھ گئی کہ بات اب میرے سسرال تک آ گئی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ میں خود بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ بیوہ کی جلد از جلد دوبارہ شادی کر دی جائے، مگر اصل مسئلہ تو شہناز کا ہے۔ شہناز کی فکر آپ مت کریں، امی جان نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا، ہم اسے منا لیں گے، بس آپ لوگ اسے بہکانا بند کر دیں۔ اس گھٹیا الزام پر نہ صرف میرے سسرال والے بلکہ میں بھی حیرت سے امی جان کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا امی جان کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ تو میرے ماں باپ کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ کی طرح خیال رکھ رہے ہوتے تو تمہیں شادی پر رضامند کرتے، یوں سکون سے نہ بیٹھے ہوتے۔ میرے سسر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بہن ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی یوں بیوہ ہو جائے تو کیا آپ اس کی دوسری شادی کی فکر نہیں کریں گے؟ عورت کا سہارا کون ہوتا ہے؟ اس کا شوہر، کیا اس کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ امی جان نے اس انداز سے کہا کہ وہ بیچارے لاجواب ہو گئے تھے۔ میری ساس نے صرف اتنا کہا کہ بہن شہناز آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اس کا بھلا نہیں چاہتے
تو آپ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ میرے سسر نے کہا، بہن آپ نے ایک بات کر دی ہے تو ایک بات ہم بھی کہیں گے۔ شہناز کی دوسری شادی آپ کروا سکتے ہیں، مگر بچے ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہمارا خون ہے۔ میں پھر سے تڑپ گئی۔ نہیں نہیں، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ امی نے کہا ہے بچے آپ شوق سے رکھ لیں، اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تم جذباتی باتیں کر رہی ہو۔ اتنی سخت ماں میری ہو سکتی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ آپ شوق سے اپنی بیٹی کو لے کر جائیں، مگر میرے بیٹے کے بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ میں روتی رہی، پیٹتی رہی، یہی سوچتی رہی کہ میں اپنا حق استعمال کروں گی، لیکن میں یہ بھول گئی کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سو کال سوسائٹی میں عورت کو کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر میں نے میرے ماں باپ، میرے میکے والوں کے فیصلوں پر سر جھکا دیا تھا۔ مجھے بھی شادی کرنا پڑی۔ فیضان کا رشتہ اخبار میں آیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے بھی شادی قبول ہے۔ احسان بھائی نے اس کے بارے میں امی جان کو بتایا تو امی جان خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر فیضان سے بات چیت کی۔ اس کی تعلیم اور اس کے انداز بیاں دیکھ کر میری ماں تو اس کے پیچھے پاگل ہو گئی۔ یہ کہ بھی نہ سوچا کہ تھوڑی انویسٹیگیشن کر لیں، بس اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروا دیا جو بدمعاش عیاش تھا۔ صرف ظاہری خد و خال دیکھ کر میری ماں نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ روز اول سے ہی فیضان کا رویہ میرے ساتھ نامناسب سا تھا، جیسے زبردستی اس نے شادی کی ہو۔ دوسرے دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے کچن میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے سودا سلف لا دیں، میں گھر پر کھانا بناؤں گی، تو اس نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں، باہر سے سب کچھ مل جاتا ہے، تینوں ٹائم کا باہر سے آئے گا، مجھے باہر کے کھانے پسند نہیں ہیں، آپ لے آؤ سودا، میں تو نہیں لا کر دوں گا۔ اس کے بعد مجھے اس سے پیسے مانگنے کی ہمت بھی نہ ہوئی تھی۔ اس کا جواب واضح تھا کہ وہ مجھے سودا لا کر نہیں دے گا۔ شادی کے وقت بھی وہ صرف ایک جوڑا ہی لے کر آیا تھا جس میں میں رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ اس نے کوئی زیور بھی نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ہی شادی کا ایک سیٹ پہن کر آ گئی تھی۔ نہ جانے میری چھٹی حص تھی یا کوئی اور چیز کہ قدرت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنا سارا زیور امی جان کے پاس رکھوا دیا تھا کہ بعد میں لے کر جاؤں گی۔ شادی کے ہفتے کے بعد فیضان نے مجھ سے کہا کہ چلو کئی ہنی مون پر چلتے ہیں۔ میں نے بڑی بے دلی سے کہا تھا کہاں چلیں گے؟ پہاڑی علاقے میں، اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اب میں اپنے گھر پہنچی تو امی نے میری حالت دیکھ کر کہا کتنی کمزور ہو گئی ہو تم۔ امی کو اب بھی احساس ہو رہا تھا کہ فیضان بہت اچھا انسان ہے، اور کہا کہ تم عفت کے لیے تو بات کرو، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اسے تم تمہارے پاس رکھنے کے لیے راضی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ نے مجھے گڑھے میں دھکیل دیا ہے، پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا۔ فیضان اچھا آدمی ہے، ابھی تک آپ کے سامنے اس کی برائی نہیں آئی، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ صرف 1.5 گھنٹہ وہاں رکا، کھانے سے منع کر دیا اور مجھے بھی لے کر نکل گیا، اور گھر والوں سے کہا کہ وہ مجھے آج ہوٹل پر ڈنر کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، مگر اس نے بجائے فلیٹ پر مجھے چھوڑ دیا اور یہ تک نہ پوچھا کہ میں کیا کھاؤں گی، کیونکہ گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ رات گئے تک وہ آیا، آتے ہی کروٹ لے کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اس کے کھلے منہ سے عجیب و غریب سی سمیل، بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس وقت تو کچھ نہ سمجھی، وہ سو گیا، مگر مجھے بھوک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔
صبح تک جاگتی رہ گئی تھی۔ وہ 10 بجے اٹھا اور آرام سے 11 بجے تک ناشتہ لے کر آیا۔ تب میں نے کچھ کھایا اور میری جان میں جان آ گئی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ناشتے میں کچھ لے آتا، جو بچ جاتا وہی میرا دن کھانا ہوتا۔ رات کو دفتر سے آتے ہوئے کھانا لیتے آتا، کوئی آ جاتا تو بس اس سے چائے کافی پیش کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ 2 دن کے بعد بقول اس کے ہم ہنی مون پر روانہ ہوئے، لیکن وہ چند گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہوٹل کی بجائے کسی خستہ حال ریسٹ ہاؤس پر لے گئے تھے۔ یہاں چند کمرے تھے اور بہت ہی زیادہ پرانا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا چوکیدار تھا جو سارے کام کرتا تھا۔ جگہ ویران تھی اور یہاں فیملی والا ماحول نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت ہے، جو بظاہر آپس میں میاں بیوی بھی نہ تھے۔ کمرے اس طرح کے تھے کہ اندر ہونے والی باتیں اور آوازیں باہر تک صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اور میں نے وحشت زدہ ہو کر فیضان سے پوچھا، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کیوں، کیا برائی ہے یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہو؟ ہمیں ماحول سے کیا، ہم تو انجوائے کرنے آئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اجاڑ سے مقام پر انجوائے کرنے والی کیا بات چیت ہے۔ ریسٹ ہاؤس جس پہاڑی پر تھا اس کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا اور ایسی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن پر کانٹے تھے۔ راستہ نہایت خراب تھا۔ پہلی رات آس پاس سے جس قسم کی آوازیں آئیں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ عیاشی اور فحاشی کا اڈہ ہے۔ صبح ہوتے ہی یہاں سے میں نے فیضان سے کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے، میں اپنے گھر 1 منٹ میں یہاں نہیں رک سکتی، ابھی ہم نہیں جا سکتے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، پلیز فیضان، بس 1 دن کی بات اور ہے، کل صبح کو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ مجھے اس جگہ سے گھن آ رہی تھی اور شام ہوتے ہی وہاں نئے لوگ آ گئے اور فیضان بھی کہیں چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جلد آ جائے گا، مگر اسے گئے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی اور پھر شور شرابہ ہوا۔ لوگ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور ان میں سے فیضان کی آواز بھی آ رہی تھی، شامل تھی۔ میں گھبرا کر باہر آئی تو فیضان کو 3 افراد نے گھیر رکھا تھا۔ وہ اس سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ فیضان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم اندر جاؤ، اس نے تیز لہجے میں کہا اور میں ان آدمیوں کے گھورنے پر اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فیضان گھبرایا ہوا کمرے میں آیا اور مجھ سے کہا، سنو، میں ایک چکر میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا، کیسا چکر؟ مجھے ان لوگوں کو رقم دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ کچھ پرانا معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اگر انہیں رقم نہ دی تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ فیضان نے کہا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے پاس رقم نہیں ہے، تم اپنا گولڈ کا سیٹ دے دو۔ وہ میں نہیں دے سکتی۔ شہناز، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میری جان اور تمہاری عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ اس کا منہ بند کرنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے ان کی وہ نظریں یاد ہیں جن میں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ٹھیک ہے، آپ دے دیں، مگر اس سے آگے اس نے سنا ہی نہیں تھا اور لپک کر میرا سیٹ اتارنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ کہہ رہا تھا، تھینک یو شہناز، میں بہت جلدی تمہیں اس سے بھی اچھا سیٹ بنوا دوں گا۔ اور مجھے یقین تھا وہ مجھے کبھی بھی یہ سیٹ نہیں بنوا کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سیٹ دے کر واپس آ گیا تو کہنے لگا، شکر ہے میری جان چھوٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا، یہ کیا معاملہ تھا، کیا چکر تھا کہ آپ نے ان سے کچھ قرض ادھار لیا تھا؟ بزنس کا کوئی چکر تھا؟ اور پھر جب ہم دونوں سو گئے تو آدھی رات میں میری آنکھ کھلی۔ فیضان کمرے میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی کیونکہ واش روم کی لائٹ بند تھی، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ فیضان چابی لے کر گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تھا۔ باہر کوئی اور نہ تھا، نہ کوئی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مجھے ہنسی کی آواز آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے فیضان ہنسا ہو۔
میں باہر نکلی تو مجھے آخری کمروں میں سے اس کی آواز اور کچھ اور آدمیوں کی آوازیں آنے لگ گئیں جو اس سیٹ کے ملنے پر خوشی منا رہے تھے۔ وہ سب نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پہلی بار مجھے پتہ چلا تھا کہ فیضان شراب پیتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا، تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا اس لیے باہر کو چلا گیا تھا۔ اس نے سنبھل کر کہا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے بتا دوں کہ وہ اصل میں کہاں تھا، مگر میں چپ رہی اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس نے میرا سیٹ ہتھیانے کے لیے یہ ڈرامہ ترتیب دیا تھا۔ مجھے اپنی بیوقوفی پر احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی باتوں میں آ کر اپنا قیمتی سیٹ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ دوسرے دن جب ہم گھر لوٹ کر آئے تو شام کو ہی وہ مجھے امی کے گھر لے گیا۔ امی جان نے میرے گلے میں سیٹ موجود نہ دیکھ کر کہا، شہناز تمہارا سونے کا سیٹ کہاں گیا؟ وہ آپ کے داماد نے مجھ سے لے لیا ہے، بلکہ زور زبردستی چھینا ہے، اور مجھے فیضان پر شک ہے۔ امی جان حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ ایسا لگتا ہے تو نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا کہ اس نے شادی کے حوالے سے کوئی ایک بھی نارمل کام کیا ہے؟ بس ایک جوڑا لے آیا، ولیمہ اس نے کیا نہیں، اور آپ یقین کریں شادی کے بعد اس نے مجھے ایک چیز بھی لا کر نہیں دی۔ میں سب وہی پرانی چیزیں استعمال کر رہی ہوں، یہاں تک کہ گھر میں سودا سلف تک لے کر نہیں آتا، تینوں وقت کا کھانا باہر سے آتا ہے۔ یہ سن کر امی کو غصہ آ گیا۔ آنے دو اس کو، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ رات میں جب وہ مجھے لینے آئے تو امی نے اسے پکڑ اور تب اس نے انتہائی ڈٹھائی سے کہا، یہ میرا اور شہناز کا معاملہ ہے، اس میں تیسرا عمل دخل نہ دے۔ امی کے اس لہجے اور انداز پر حیران رہ گئی کہ تم کس طرح سے باتیں کر رہے ہو؟ جس طرح بات کی جائے میں اسی طرح جواب دوں گا۔ میں آپ کا داماد ہوں، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے خریدا نہیں ہے۔ اس بار ابو اور بھائی بھی بگڑ گئے۔ انہوں نے عمل دخل کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، چلو بہت شوق تھا نا تمہیں اپنے گھر آنے کا، میری بے عزتی کروانے کا۔ گھر آ کر وہ مجھ سے اور بھی برس پڑا تھا کہ تم اتنی سی بات کو چھپائی نہیں، فوراً جا کر اپنے گھر والوں کو بتا ڈالی۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ آپ بھول رہے ہیں میری ماں نے ہی آپ کو چنا ہے، میرے لیے تو انہوں نے مجھے غلام نہیں بنا لیا۔ آپ نے میرا سیٹ لیا ہے، سونے کا سیٹ لیا ہے، وہ میری نہیں، میرے سابقہ شوہر کی امانت ہے، وہ میرے بچوں کی امانت ہے، میرے پاس اس کی نشانی تھی، تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے اندر جیسے خطرے کی گھنٹی بجنے لگ گئی ہو۔ تو کیا اب اس کی نظر میرے باقی زیور زمین اور بینک اکاؤنٹ پر ہے؟ حالانکہ میں نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میری ملکیت میں زمین اور کیش بھی موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو، اور چند دن کے بعد مجھے تو شک تھا کہ وہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا سودا لانے کے لیے، اور کہا تمہارے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ نکال کر لاؤ۔ میں نے کہا کہ وہ میرے بچوں کے پیسے ہیں، میں نہیں لاؤں گی۔ اور پھر میں نے اپنا موبائل فون نکالا اور امی جان کو کال کرنے جا رہی تھی۔ اس نے اچانک جھپٹ کر مجھ سے میرا موبائل فون لے لیا اور دیوار پر دے مارا، اور پھر مجھے گردن سے پکڑ کر گالیاں دیتے ہوئے آ کر بولی، تو کیا سمجھتی ہے میری شکایت کرے گی اپنی ماں سے؟ وہ میرا کیا بگاڑ لے گی بڑھیا، تم لوگوں کو پتہ نہیں میں کیا کروں گا۔ اس نے یہ کہتے ہی اچانک اپنا سر میرے ماتھے پر رکھا اور میرا سر چکرا گیا۔ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بند بہت ہی گندے کمرے میں تھی، دروازہ بند تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، دروازہ کھولو ورنہ میں اس کو توڑ دوں گی۔ اگر تم نے یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا دروازہ پھر سے کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔
پھر اس کی جگہ تمہیں بھیجوں گا جہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا۔ اس نے بے رحمی سے مجھے کہا، مجھے کیوں لائے ہو یہاں پر؟ تاکہ تم شرافت سے میری بات مان لو۔ کون سی بات؟ میں کچھ کاغذات دوں گا، اس پر سائن کر دو۔ اور بولا، دوسرا، تم اپنے بینک اکاؤنٹ کی رقم میرے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو گی، کسی صورت نہیں۔ میں نے غصے میں چیخ چلا کر کہا، وہ سب میرے بچوں کا ہے، میرے شوہر کی نشانی ہے، تم نے شاید غور نہیں کیا۔ تم کہاں اور یہاں کی کس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ میں نے اسے گھورنے لگی، تم گھٹیا ہی تو ہو لیکن ساتھ ہی بے غیرت بھی ہو، اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں تمہاری بیوی اور عزت ہوں، یہ سب بکواس ہے۔ اور بے پرواہی سے بولا، وہ ہاتھ سے مال کا اشارہ کیا، اصل اہمیت اس کی ہے۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں، باقی تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بینک کا ٹائم تھا، وہ مجھے میرے بینک تک لے آیا، کیونکہ میرے پاس دوپٹہ اور پیروں کے نیچے پہننے کو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے میرے لیے دوپٹہ اور ایک سینڈل لیا۔ ہم دونوں بینک میں داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی میں تیزی سے بینک مینیجر حماد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سجاول کا دوست تھا اور مجھے پہچانتا تھا، غالباً فیضان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہوں اور وہ وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ مجھے یوں آتے دیکھ کر کہا، بھابھی آپ حماد بھائی، پلیز اپنے گارڈ سے کہیں کہ اس شخص کو پکڑ لیں، مجھے گن پوائنٹ پر یہاں لایا ہے۔ یہ سنتے ہی حماد بھائی نے اپنی میز کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تو باہر الارم بجنے لگا اور گارڈ نے فوری طور پر دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے حماد بھائی کے کہنے پر فیضان کو گھیر لیا۔ وہ ڈٹھائی سے کہہ رہا تھا، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ میں حماد بھائی کے ساتھ باہر آئی۔ میں نے اس سے کہا، حماد بھائی، یہ میرا نام نہاد شوہر ہے، اس وقت یہ میرے اکاؤنٹ سے نقد نکلوانے آیا ہے، مجھے یہ پکڑ کر لے گیا تھا، اغوا کر لیا تھا۔ اس کے پاس ایک فائل ہے جس میں زور زبردستی مجھ سے میرے زمین کے کاغذات اپنے نام کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، اس کی تلاشی لو۔ حماد بھائی نے گارڈ سے کہا تو انہوں نے اس کی تلاشی لی اور سچ مچ اس کے پاس سے ایک پستول نکل آئی تھی۔ گن دیکھ کر تو وہاں سنسنی پھیل گئی۔ فوراً سے پولیس کو کال کی گئی۔ پولیس والے آئے اور اس عیاش بگڑے ہوئے ذلیل انسان کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ 7 سال اس کو سزا ہوئی اور اس طرح ایک عقل مندی دکھا کر میں نے اپنے آپ کو فیضان جیسے گنڈے سے بچا لیا تھا۔ فیضان کے خلاف عدالت میں کیس چلنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے خلع لینے کا ارادہ کر لیا تھا اور میرا حق مہر صرف 10,000 اس نے بتایا تھا۔ اس بات پر میں نے اس سے طلاق لے لی۔ سونے کے سیٹ کے بارے میں وہ مکر گیا تھا، میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہ تھا۔ بہرحال اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ خوشی مجھے اس بات کی بھی تھی کہ میں آج اپنے بچوں سے ملنے والی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی عفت تو مجھے سے یوں چمٹ گئی کہ 1 منٹ کے لیے بھی نہ چھوڑتی تھی۔ پھر میرے سسر اور ساس کی طرف سے مجھے پیغام آ گیا کہ اگر میں واپس آنا چاہتی ہوں تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے امی کی بجائے ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا، بیٹا تم بالکل بھی جاؤ، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ امی جان نے سنا تو حسب معمول وہ بگڑ گئی کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ساس اور سسر کے پاس جانے کی۔ لیکن اب ان کی بھی ایک نہیں چل رہی ہے، کیونکہ وہ شرمندہ تھیں، خوف زدہ تھیں اور ان کے غلط فیصلے نے ان کی بیٹی کو ایک بار پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔